السلام علیکم دوستو، ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ خاندان اور دوستی میں جتنے بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، سب کوئی 2، کوئی 3، کوئی 4 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ اس لڑکی کی بہت حسرت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی گود بھی بھر دے۔ لڑکی کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ، مجھے بھی یہ خوشیاں دکھا دے۔ دوستو، اس لڑکی کی سہیلیاں، یہاں تک کہ اس کے سسرال میں جتنی شادیاں اس کے بعد ہوئی تھی، سب صاحب اولاد ہو چکی تھی۔ جہاں اس لڑکی کی سسرال والوں کی چبھتی نظروں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہیں وہ خود بھی اپنے سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اپنا چیک اپ بھی کروایا، لیکن یہ چیز دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی کہ رپورٹ میں بھی تقریباً ڈاکٹروں نے بھی نا امیدی ظاہر کی ہے۔ اس وقت سے وہ ہر وقت دکھی رہنے لگی، مگر دل میں ایک امید بھی تھی کہ اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کی بات کبھی ہاتھ میں نہیں ہو سکتی کہ وہ صرف اپنا اندازہ اور وہ صرف اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لڑکی کا دل اگر بہت زیادہ اداس ہوتا، وہ چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی تھی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کتنے تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں بناتے ہی تھے، لیکن رشتہ دار اور ہمسایوں کی باتیں جلتی آگ میں تیل کا کام کرتی تھی، اور اس کی سانس کچھ باتیں بعد میں کر دیتی جنہیں سن کر دل چاہتا کہ وہ مر جائے یا ان لوگوں سے کہیں دور چلی جائے، کیونکہ ان لوگوں کی باتیں دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ لیکن اسے امید تھی تو صرف اللہ کے ذات پر۔ وہ نماز میں رو رو کر اللہ سے بس ایک ہی فریاد کرنے لگ گئی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اسے جیسے جیسے لوگوں کے طعنے پڑ رہے تھے، اسی طرح اس کی عبادت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آس تھی، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آس میں تھی کہ کب اس کی دعا قبولیت کے درجے پر فائز ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کے دیورانی کے یہاں بچے نے جنم لیا تو اس کے ساس کے طعنوں میں اور بھی زیادہ شدت آ گئی کہ تو بانجھ عورت ہے، میرا بیٹا بے اولاد ہی رہے گا، آخر میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ تو اسے یہ بات پلے پڑ گئی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو لے کر پیار کر رہی تھی، اس کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا کہ بچے کو لیٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسے روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کی دل کی حالت سمجھے بنا ہی سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچے سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، اسی لیے روتی ہے۔ مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولیوں میں ڈال دے، جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دے۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود کو دیکھ کر اس قدر دل گرفتہ ہوئی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکی، اور آج اس کے آنسو بھی سارے باندھ توڑ کر بہنے لگے۔ بس اس کا ایک شوہر تھا جو اس نے کبھی طعنہ نہیں دیا تھا۔ اس کا شوہر اسے دل و جان سے پیار کرتا تھا، وہ اس کی خواہش کو سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا۔ ایک دن کسی نے کہا اپنے شوہر کے بھی ٹیسٹ کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا، لیکن پھر بعد میں اس کے شوہر نے کہا آخر ٹیسٹ کروانے میں کیا حرج ہے۔ اس کے شوہر کا ٹیسٹ کروایا گیا۔ جب رپورٹ آئی تو ٹھیک نہیں تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ سب کہنے لگے کہ اب اس لڑکی کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن اس کا شوہر کسی صورت میں بھی اسے طلاق دینے کو تیار نہیں تھا۔ شوہر کی محبت میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ اس کی دل جوئی اس انداز میں کرتا کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ہمیں اولاد ضرور ہوگی، اگر اللہ کو منظور ہی نہیں تو ہم اس پر بھی اللہ کے شکر گزار ہیں۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیجئے، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے کسی بھی صورت میں نہیں مانا۔
ایک دن اس کی ساس نے بہت لعن طعن کی اور یہاں تک کہ کہہ دیا کہ تم چاہتی ہی نہیں کہ ہمارے گھر خوشیاں آئے، میرے بیٹے کا بھی وارث ہو، تم بد ذہنی ہی نہیں بلکہ بد زبان بھی ہو۔ ساس کی جلی کٹی بات سن کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی دقت طاری ہوئی کہ کچھ نہ بولا جائے، وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کرنے لگی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا ہے تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، لیکن میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر ساری زندگی جو چاہے کہتے رہے، مجھے تو بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو تکلیف اور اس محرومی سے ناگزار۔ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ عورت سجدے میں اور بھی دعا مانگتی رہی، یا اللہ، تجھے تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آہ و پکار سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارشی بن گئی اور اللہ پر ان کا بھروسہ جیت گیا۔ اور پھر چند ہفتوں کے بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید بھی نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کو زندگی کی نبیل سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت بنا کسی کی پرواہ کیے ہوئے اسپتال کے فرش پر سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے مجھ گنہگار پر کہ تو نے میری سن لی۔ دیکھا دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ لوگ کچھ بھی کہے، بس اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھے، نہ کبھی کسی کا برا سوچے نہ برا کرے، اپنے دل کی زمین کو ہمیشہ پاک رکھے۔ پیارے دوستو، ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا بھی ایک بہترین عمل ہے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اور فرما بردار اولاد نصیب فرمائے۔ اللہ نے جنہیں بیٹیاں دی ہے انہیں اولاد نرینہ یعنی بیٹے عطا فرمائے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے ہیں اللہ انہیں خاتون جنت کے صدقے بیٹیاں عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔